فیا ایھا الناس، جیسا کہ یہ مہینہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کا مہینہ ہے، بزرگ مہینہ ہے، اور اس میں مسلسل خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی فرامین، تعلیمات اور ثبوت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مختلف جگہوں پر اس کو سنا بھی جا رہا ہے اور سوالات بھی ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں ہٹ درمی ہوتی ہے، اس سے ہدایت پانا مقصد نہیں ہوتا، اور کچھ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب کو پا کر اپنے ذہنوں کی کھڑکیوں سے روشنی حاصل کر سکیں، اور وہ اگر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں کی کھڑکیوں سے جو نور اترتا ہے وہ دل تک جا پہنچتا ہے۔ بہرحال کسی نے بہت ہی محققانہ یہ بات اس میں رکھی تھی کہ جیسا میڈیا کے اندر کہ آپ جو ثبوت پیش کر رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، یقیناً ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک مہدوی نہیں، کسی اور کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو، مگر آپ جس ہستی کو مہدی موعود مانتے ہیں، کیا یہ وہی مہدی موعود ہے جس کو آپ مانتے ہیں؟ اس کا ثبوت ہمیں چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اس فقیر نے بڑی محنت و مشقت سے جو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کچھ باتیں آئی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا اظہار، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں بھی جو کمزور پڑ چکے ہیں عقائد کے لحاظ سے، ان کی بھی تسکین ہو جائے۔ یعنی آئیے اب اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت یعنی ظاہر ہونے کے بارے میں بہت ساری یوں تو حدیثیں ہیں۔ کسی مسئلے پر شریعت میں کسی مسئلے پر اتنی بحث اور حدیثیں نہیں ہیں، چاہے نماز لے لو، روزہ لے لو، حج لے لو، زکوٰۃ لے لو، کسی مسئلے پر اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں نہیں کی جتنی کی مہدی موعود علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ 400 سے زیادہ کا تجاوز کر جاتا ہے احادیث کا۔ تو یہاں پر 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مہدی موعود علیہ السلام کے بعثت یعنی ظاہر ہونے کے بارے میں۔ ان میں سے آج 3 حدیثوں پر بحث ہوگی۔ یہ تینوں حدیثوں میں بھی صحاح ستہ کتب میں موجود ہیں، یہ حدیثیں جو اہل سنت الجماعت کے پاس معتبر ہیں۔ دیکھیے پہلی حدیث ان سعید بن عبد المسیب قال لنا عند ام سلمہ فتذاکرنا المہدی فقالت سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی منی من ولد فاطمہ۔ یعنی سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہ کے پاس حاضر تھے، ہم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ یہ حدیث ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام کے حال پر کھری اترتی ہے کہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نسلاً بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہی ہیں۔ دوسری حدیث ملاحظہ کیجئے، ان ثوبان مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم راية السود جاءت من قبل خراسان فاتوها ولا حبا على الثلج فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی۔ ترجمہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے یعنی کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چلنا ہی کیوں نہ پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ خراسان سے مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے، چنانچہ اس حدیث میں ہمارے آقا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام
ہندوستان سے مختلف علاقوں سے ہجرت کرتے ہوئے حج بیت اللہ سے واپس ہو کر گجرات، سندھ، راجستھان، سندھ ہوتے ہوئے خراسان تشریف لے گئے۔ حدیث میں خراسان کا ذکر ہے، اور اسی علاقے میں مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ وہاں کے بڑے بڑے علماؤں نے، بادشاہوں نے، عمراء نے اور بے شمار امت محمدی نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی اور طالب مولا بن گئے۔ آپ کا وصال بھی اسی علاقے میں ہوا، اور مزار مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا انہی علاقوں میں ہیں۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے، ان سے بیعت کرنا ضروری ہے۔ تیسری حدیث ان ابی سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والے حادثات کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں مہدی ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک حکومت کریں گے۔ ان کا زمانہ ایسا خیر و برکت کا ہوگا کہ ایک شخص ان سے آ کر سوال کرے گا اور کہے گا کہ اے مہدی مجھ کو کچھ دے دیجئے، مجھ کو کچھ دے دیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہاتھ بھر بھر کر اس کو اتنا مال دیں گے جتنا اس سے اٹھ نہ سکے۔ ترمذی کی یہ حدیث تیسری سن لیجئے اور ذہن میں رکھ لیجئے۔ ناظرین، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس حدیث میں امام مہدی موعود علیہ السلام کی حیات کی مدت کا ذکر ہے۔ یہ حدیث بھی ہمارے آقا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی مطابقت کرتی ہے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی مدت 5 سال یا 9 سال یا 7 سال بتلائی ہے۔ غور فرمائیے گا، ہمارے آقا میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے 901 ہجری میں مکہ میں جو پہلا دعویٰ کیا اپنے مہدی ہونے کا، اس کے 9 سال بعد یعنی 910 ہجری میں آپ کی رحلت ہوئی، وصال ہوا۔ اس طرح آپ کی دعوے کی مدت 9 سال، آپ کی کتنی مدت رہی دعوے کے بعد؟ 9 سال۔ پھر آپ نے 903 ہجری میں احمد آباد میں دعویٰ کیا، اس کے بعد آپ 7 سال حیات رہے۔ پھر آپ نے بڑھڑی میں 905 ہجری میں تیسرا دعویٰ کیا، اس کے بعد 5 سال آپ حیات رہے۔ اس طرح آپ کے 3 دعووں کے بعد، آپ کی دعوے کے بعد کی عمر 3 سال، 5 سال یا 9 سال آپ حیات رہے۔ اور اسی حدیث میں مہدی علیہ السلام کی سخاوت کا بھی جو ذکر ہے، لہٰذا مہدی موعود علیہ السلام کی سوانح پڑھیے جس میں یہ واقعہ بھی درج ہے۔ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شہر مانڈو میں قیام کیا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سائل آئے گا، سوال کرے گا کہ مجھے بھی کچھ دیجئے۔ اس بارے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی سوانح مہدی موعود میں درج ہے کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شہر مانڈو میں قیام کیا تو ایک روز سلطان غیاث الدین خلجی نے اتنی فتوح اور مال اسباب آپ کو بھیجا کہ بنڈیوں کے بیل بنڈیاں جو ہوتی ہیں، بیل کی گاڑیاں، اس میں تھیلے بھر بھر کر ہیرے جواہرات اور موتی مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ اور بیل بنڈیوں کی یہ حالت تھی کہ ایک کے پیچھے ایک قافلہ بنڈیوں کا چلا جا رہا تھا، مال و متاع سے بھرا ہوا۔ اور آپ کے پاس جب وہ مال آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس مال و متاع کو مخلوق پر لوٹایا۔ آپ علیہ السلام کے خیرات کا شہر مانڈو میں چرچا ہونے لگا۔ یہ کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ سبھی شہر کے لوگ آتے اور سوال کرتے، آپ سب کو تقسیم کرتے۔ اتنے میں ایک دف بجانے والا
اس نے آ کر عرض کیا کہ ہم کو بھی کچھ دے دیجئے، ہم کو بھی کچھ دے دیجئے۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تسبیح بچ گئی تھی جس کی قیمت اس وقت 1 کروڑ محمودی کی تھی، اس وقت کے زمانے کی۔ آپ نے وہ اس کو دے دی۔ یہ تو ظاہری پہلو ہے، مگر اللہ کا خلیفہ جیسا کہ خزانے تقسیم کرے گا، یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے اور یہ ثبوت بھی اس کا مل گیا، مگر اللہ کا خلیفہ اس دنیا میں صرف دنیاوی خزانے لٹانے نہیں آیا تھا، بلکہ باطن کے خزانے لٹانے اور بندے کو خدا سے ملانے اور خدا کی یاد کے خزانے لٹانے آیا تھا، خدا کے عشق کے خزانے لٹانے آیا تھا، خدا کے ذکر کے خزانے لٹانے آیا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے عشق خدا کی تشریح یوں کی کہ عشق کا شہباز لامکاں سے پرواز کیا، یعنی ایک پرندہ، عشق کا شہباز جس نے لامکاں سے پرواز کیا، یعنی عشق کا پرندہ لامکاں سے اڑا، آسمان پر پہنچا، وہاں اس نے اپنی جگہ نہیں پائی، وہاں سے وہ گزرتا ہوا، آسمان سے گزرتا ہوا وہ پہاڑوں پر آیا، وہاں بھی اس نے اپنی جگہ نہ پائی، پھر وہ خاک پر پہنچا، زمین پر پہنچا اور وہاں خاک پر بیٹھ گیا۔ جانتے ہو عشق کے پرندے کو کہاں جگہ ملی؟ خاک پر، اور اولاد آدم کی تخلیق بھی خاک سے ہوئی ہے۔ اب مطلب سمجھو اس کا کہ عشق خدا کی منزل انسان کا دل ہے، اور یہ عشق کا پرندہ خاک پر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا میں محبت ہوں اور میں محنت ہوں، 2 لفظ استعمال کیے، میں محبت ہوں، میں محنت ہوں۔ محبت اور محنت میں آپ دیکھیے اردو کے اندر محبت اور محنت میں ایک صرف نقطے کا فرق ہے، بے کے نقطے کو اوپر کر دو تو محبت سے محنت ہو جاتا ہے، آپ کبھی لکھ کر دیکھیے گا، محبت سے محنت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں محنت کرنے کے لیے ذکر اللہ کی تعلیم دی، اسی ذکر اللہ سے بندہ خدا تک پہنچتا ہے، اسی محنت کے ذریعے، اسی محبت کے ذریعے، اسی محبت کی تعلیم سے محنت کرتے ہوئے خدا کا بندہ خدا تک پہنچتا ہے۔ کتنی پیاری تعلیم دی، ہم کیسے اس کو جھٹلائیں؟ کیونکہ طالب مولا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس کی ایک ایک سانس لاقیمت ہے، عمر کی ہر ایک سانس جو نکل رہی ہے ایک قیمتی موتی ہے جس کی قیمت دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس سانس کے خزانے کو بیکار نہ کیجیے گا، اگر اس کو بیکار کر دیا تو سمجھو خبر میں بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی یہ خصوصیت اور عادت تھی کہ وہ ہر نئے آنے والے مصدق کو، خواہ وہ عالم ہو یا امی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلے وہ ذکر کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے فقراء مہدویہ کا عمل تسبیح کے دانوں پر نہیں رہا، اس لیے کہ ان کے پاس ذکر خفی کی دولت ہے، کیونکہ ورد و وظائف میں ہم غیر اللہ کو بھی مانگتے ہیں، رزق کو بھی مانگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دنیاوی باتوں کو بھی ورد و وظائف کے ذریعے ہم مانگتے ہیں۔ مثلا حصول رزق ہو، برکت کے لیے، کسی کاروبار کے لیے ہم ورد و وظائف کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کے لیے بھی ورد و وظائف کرتے ہیں، اگرچہ ان میں خدا کا نام ہوتا ہے مگر اس کے باوجود مقصد ہمارا ذات خدا نہیں ہے، وہاں پر حصول رزق یا برکت ہے، لیکن ذکر کا تعلق صرف سانس سے ہے اور صرف مقصد اللہ کی ذات ہوتا ہے۔ پھر غور کریں کہ کون سی چیز افضل ہے، ورد و وظائف افضل ہے یا ذکر اللہ افضل ہے جو خدا کی ذات کو ہم ان سے مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کی بہت تاکید فرمائی ہے، مثلا سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ اے عقل مندو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ سورہ عنکبوت کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی و بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ آل عمران میں ذکر کی فضیلت یوں آئی ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور دن رات کے بدلنے میں اس عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے
کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر ابن عباس کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان ان تین حالتوں کے علاوہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ خدا کے عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے، تین حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہاں پر وہ تفسیر یہ اس طرح سے کی ہے کہ اگر انسان کو ان تین حالتوں کے علاوہ چوتھی بھی کوئی حالت ہوتی، یعنی کھڑے، بیٹھنے اور لیٹنے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی ذکر کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اوقات میں ذکر اللہ کی پابندی وہ کیا کرتے تھے۔ اب آئیے ذکر اللہ سے غافل رہنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ زمر میں ہے کہ بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر اللہ کی غفلت کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں۔ اب ذکر اللہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ سانسوں کے ذریعے دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر اللہ کی غفلت کی وجہ سے سخت ہو گئے، یہ سب کھلی گمراہی میں ہے۔ اب قرآن کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے بھی ہم سمجھ لیں ذکر اللہ کو۔ اور قرآن کی ایک آیت سورہ زخرف کی ہے جس میں کہا گیا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں اب بھی جو ہے ذکر اللہ کے بغیر چل رہی ہیں، یا ہماری سانسوں میں ہم ذکر اللہ کو بسا رہے ہیں اتنے سارے ثبوت سننے کے بعد بھی؟ اور پھر سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جو شخص ذکر اللہ سے منہ پھرتا ہے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور قیامت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب سن لیجئے کہ جو ذکر اللہ کو نہیں مانتا، ہم کیا کریں؟ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہو جائے گا۔ قرآن کی روشنی میں ذکر اللہ سے غفلت کرنے والے کو عذاب دوزخ میں جھونکا جائے گا۔ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذکر اللہ کو فرض فرمایا۔ اسی لیے ایک مہدوی ورد و وظائف کے بجائے صرف اللہ کی ذات کو پانے کے لیے ذکر اللہ کو اپنی سانسوں میں بساتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مہدوی تعلیمات ولایت جو فرض ہیں، ترک دنیا، ذکر اللہ، طلب دیدار خدا وغیرہ، ان فرائض کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق مانے، اس پر ایمان لانا اور اس پر امر پینا ہو کر اللہ کی ذات کو ہم پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح سے ہدایت یافتہ بنائے۔ اے باری تعالیٰ تو ہم پر تیرے دیدار کو آسان فرما دے اور ہمارے دل اور ہماری سانسوں میں تیرا نام، تیرا ذکر جاری کر دے، اور ہم کو جو ثبوت مہدی احادیث کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔